گرمی کافی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی لگتا ہے. پانی کا گلاس لا دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے کہ اور مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. ایک مسلمان عورت کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا ایک مقام خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایمان میں مضبوطی اور نیک اعمال بجا لانے پر انعام کا مستحق ٹھہراتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ عورت کو یہ جزا نہیں ملے گی، بلکہ مومنین میں مومنات بھی شامل ہیں. بعض جگہ نیک اعمال کے ذکر میں مومنین کے ساتھ مومنات کا ذکر بھی کر دیا، بیان بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود، اور کہیں ذکرن و انثیٰ یعنی مرد یا عورت کہہ کر واضح فرما دیا تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں واضح کر دیا کہ مومن صرف مرد ہی نہیں کہلاتا بلکہ عورت بھی مومن ہے، اور اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اور جب بھی
کوئی نیک عمل کوئی عورت کرے گی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت دوسرے درجے کی ہے. بس جہاں تک اسلام کی تعلیم کا سوال ہے، جہاں تک خدا تعالیٰ کے اعلان کا سوال ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے کی جزا جتنی مرد کو ہے اسی قدر عورت کو ہے. اسی طرح روزمرہ کے حقوق میں بھی عورت کو اس کا پورا حق دیا گیا ہے. حتیٰ کہ عربوں میں غلام اور لونڈیوں کا جو رواج تھا اس میں بھی ان کے حق قائم کیے گئے. گو جب شریعت کامل ہوئی تو غلامی کے خاتمے اور لونڈیاں رکھنے کی ممانعت ہو گئی. جب تک غلامی کے خاتمے کا قانون نہیں آیا تھا اس وقت تک لونڈیاں اور غلام رکھے جاتے تھے. اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے ایک بھائی نے اپنی لونڈی کو منہ پر تھپڑ مارا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ واقعہ آیا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، کیونکہ تم اپنے اس رویے کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ سکو. اس کے مقابلے میں بائبل میں کیا تعلیم ہے؟ خروج ایکسوڈس جو ہے اس کے باب 21 کی آیت 20-21 ہے. یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھیاں مارے اور وہ مار کھاتی ہوئی مر جائے تو اسے سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1 یا 2 دن جیے تو اسے سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ اس کا مال ہے. یعنی اگر فوراً مر جائے تو تھوڑی سی سزا دے دو، اور اگر 2 دن تک زندہ رہے اور پھر مرے تو کوئی سزا نہیں، کیونکہ اس کا مال ہے یہ. تو اسلام نے تو غلاموں اور لونڈیوں کے انسانیت کی بنا پر اس وقت بھی حقوق قائم کیے تھے جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شریعت کامل ہونے کے بعد جب ہر انسان کے حقوق قائم ہو گئے، قرآن کریم نے واشگاف الفاظ میں فرما دیا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بلا تخصیص جزا ملے گی، وہ پھر آزاد مومن عورت کے حقوق پر عمل کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اسلام نے تو عورت کو آزادی دلا کر برابری کا حق دلا دیا، بلکہ انسانیت کے ایسے خوبصورت حقوق قائم فرمائے کہ انسانیت کے شرف کو بلند فرما دیا، اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا.